دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیگم پروین ضیاء راجہ اور میری عمر ابھی 86 سال کی ہوں، اور اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی ہوں، ذیشان ضیاء راجہ کے پاس۔ پیدائش میری پنڈی میں ہوئی ہے، بری روڈ پہ، اور فادر میرے برٹش رول جب تھا اس میں آرمی میں تھے، تو وہ ریٹائر ہوئے ہیں ایز سردار بہادر OBI آرڈر آف برٹش انڈیا۔ وہ بھی آرمی، برٹش آرمی کا ایوارڈ ہوتا تھا جو ان کو ملا تھا۔ تو میرے ماشاءاللہ 3 بھائی اور ہم 4 بہنیں ہیں۔ تو ہم لوگ ڈھونڈ راجپوت ہے میرے فادر کی طرف سے، اور مری پنڈی کو ہم بلانگ کرتے ہیں۔ اور میرے بڑے بھائی لیفٹیننٹ کرنل حبیب خان فوت ہو چکے ہیں، تو وہ AC کے تھے سپلائی میں۔ پھر میرے کیپٹن ظفر اقبال شہید، جو پہلا پاکستانی شہید ہوا اس اپنے ملک کے لیے، جس کی کوئی قبر یا اس کی لاش یا وہ آج تک نہیں ملی، وہ گمنام ہی رہا۔ اس کی یاد ابھی بھی آتی ہے، اس کی میموری میں کوئی اس کی جگہ یا اس کی میموری کوئی بھی نہیں بنی، جس کا بہت رنج ہے۔ آپ لوگ جب گاؤں میں تھے اپنے ادھر چک میں، تو ادھر چک کے چک فوجیوں کے ہوتے تھے، ساتھ وہ 91، 93، 94، 95 یہ چک ہوتے تھے، یہ فوجیوں کے ہوتے تھے۔ اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور کافی اس طرح کے مل جل کے۔ مگر وہ مجھے یاد ہے کہ اس میں ہم نے کبھی ڈیفینسی میں نہیں کوئی دیکھی، لگتا تھا ہم سب ایک ہی ہیں۔ آنا جانا، شادی بیاہ، رسم و رواج سب وہ ہمارے اٹینڈ کرتے تھے، ہم ان کے اٹینڈ کرتے تھے، ورتاوے ویسے ہی ہوتے تھے، اور بڑا ایک دوسرے کی شرم حیا ہوتی تھی۔ اتنا یہ جیسے اب قتل و غارت اور اتنی سب بدکاریاں ہیں، اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت بہت پیار تھا، محبت تھی آپس میں۔ جب اب ہمارے جو ہمسائے تھے تو وہ جاتے ہوئے وہ بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے کہ یہ ہمیں سے بچھڑ رہے ہیں، وہ رو رہے تھے کہ ہم ان سے بچھڑ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے تھے آپ ادھر ہی رہ جائیں۔ تو بس وہ حالات ایسے تھے، کوئی گڈھوں پہ آ رہے تھے، کوئی زخمی تھے، کسی کا بازو نہیں ہے،
ٹرینیں آ رہی ہیں تو وہ کھڑی ہو رہی ہیں، ان میں سے ہائے ہائے ٹرینوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میری ماں وہ مزیریوں کے ساتھ گھڑے، بالٹیاں پانی کی، لسیوں کے گڈوے اور روٹیاں تندور کی اندر ٹرینوں میں، کوئی کئی گھنٹے وہاں تو اس وقت نہ کوئی ریلوے اسٹیشن تھے نہ کچھ، ایسے کھڑی ہو جاتی بیابان میں جگہ۔ تو پھر وہ میری ماں ان کو چیزیں پرووائڈ کرنا، کئیوں کو اس طرح دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے، چادریں پھاڑ پھاڑ کے، پٹیاں، پھر ان کو منتقل کرتے تھے یہ لوگ کیمپوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ تو وہ سارا منظر میں نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہیں ٹرینیں اور یہ مہاجر آ رہے ہیں، مہاجر کوئی گڈے آ رہے ہیں، ریڑیاں آ رہی ہیں، کوئی اونٹوں پہ ہیں، کوئی گھوڑوں پہ ہیں، کوئی اس طرح قافلے ہیں۔ تو ایک ہمیں وہاں سے میری ماں کو ایک آدمی مل گیا جس کی پیٹھ پہ گولی لگی تھی، نہ وہ بول سکتا تھا نہ ہی وہ سن سکتا تھا۔ اب وہ آ کے دیوار، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ جیسے ریسٹ کوئی کر رہا ہے اسے ریسٹ کر رہا تھا، خون نکل رہا تھا، وہ کہیں بچھڑ گیا کسی ٹرین سے یا کہیں جا رہا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ پھر وہ میری ماں نے پال لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ پھر بڑا ہو گیا، ہمارے گھروں میں رہا، ہمیں سب اسے بہن بھائی سمجھا، اور گھر میں اسی طرح رہتا تھا جیسے ہم سب رہ رہے ہیں۔ اس کو گونگا گونگا کہتے تھے اور ساری اس کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس کو بہت سنایا۔ وہ پتہ نہیں بیکانیر کی طرف کا تھا، کہاں کالا سیاہ، اور تو میری ماں ہی اس کو نہلاتی تھی، میری ماں اس کے آگے کھانا، اس کو سلانا میری ماں کرتی تھی۔ مگر وہ کہتے تھے کہ جب سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے، پارٹیشن ہوئی، پھر وہ سکون دوبارہ نہیں آیا۔ یہ تو اس وقت کی باتیں، نہ وہ جانا چاہ رہے تھے نہ ہم ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، بہن بھائیوں کی طرح، جیسے بتوں کی کئیوں کی شادیاں، کسی کے بچے پیدا ہوئے سب۔ تو میں بہت چھوٹی سی تھی تو سمجھیں کہ میں ہر جگہ پہنچ جاتی تھی بغیر کسی ریزن کے۔ I used to enjoy going and watching what's happening there and what's happening there۔ بس وہ روتے دھوتے یہاں سے چلے گئے، بچھڑ گئے، پھر اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نیما نہیں لگا، کہاں گئے وہ، کہاں سیٹل ہوئے۔ یہ جو مائیگریٹ ہو کے آئے تھے گھراں وچ وڑ گئے تو انہاں کو تو سامان کوئی ساسا تے ہے نہیں سی۔ پھر ان کے کیمپ بنے، پھر کیمپوں میں آپ کو پتہ، میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹی جو پہلی ٹرین آئی تھی ادھر سے امرتسر، یہ والٹن کینٹ میں ہے ریلوے اسٹیشن، یہاں میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جو ٹرینیں آئیں اور اس میں زخمی اور یہ مارے پیٹے، ان کی پھر آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ان کو وہ ان میں شفٹ کر کے تو کیمپس میں لے جایا جاتا تھا، اور وہ وہاں کے آفیسر انچارج تھے ریلوے اسٹیشن کے کہ ان کو کیمپس میں جا کے کھانا پینا، ان کی رہائش، پھر وہ نمبرنگ ہوتی تھی کہ کن لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے، کن لوگوں کو کہاں۔ تو اس وقت میرے ہسبینڈ والٹن ریلوے اسٹیشن پہ ان کی کتنے 7-8 مہینے سے زیادہ ڈیوٹی تھی، دن رات جو بھی ٹرین آنی ان کی، پھر حفاظت سے ان کو پہنچانا۔ پر وہ جب ادھر آتے تھے ان کی بہت شاندار طریقے سے نمبرنگ ہوتی تھی، ان کی سارے ڈاکیومنٹس تیار ہوتے تھے، اور ان کو ہسپتالوں میں پہنچانا، ٹرینوں گاڑیوں کے، سرکاری گاڑیاں، ٹرک بڑے، ان میں یہ سب میں نے دیکھا۔ ڈھونڈ جو قوم ہے، ڈھونڈ جو میں آپ کو بتا رہی، اس بک میں ذکر ہے، ہمارے جو بڑے بزرگ ڈھونڈ، انہوں نے اس وار میں، پارٹیشن میں بہت کردار ادا کیا تھا، اپنے بچے بیٹے سب حوالے کر دیے کہ جاؤ لڑو، اپنا ملک بچاؤ، اپنی ملک کی حفاظت کرو۔ اس بارے پھر میرے بھائیوں نے فوج جوائن کی تھی۔ جوان لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے وہ بھاگے، کیسے ان کے گھروں کو آگے لگی، کیسے تباہی مچی، گھر گھر میں رونا پیٹنا رواج، کئی تو
آگے تھے ادھر کہیں ادھر کشمیر سائڈ میں چلے گئے کہ کھڑ پھٹ گئے نا سارے، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا. ایوری بڈی ڈیڈ ناٹ آف فار پاکستان. پاکستان وہاں سے جو اجڑ کے آئے تھے بہت کم نفری پاکستان میں آئی تھی. اس وقت ڈھاکہ تھا، کچھ اس ڈھاکہ کی طرح. میرے ہسبینڈ کر رہے تھے اپنا یونیورسٹی پرنس آف ویلز کالج جموں. اب لڑائی شروع ہو گئی، اب وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے. اور ان کے ساتھ ایک اور ان کا دوست تھا، اس کا نام تھا رحیم، مگر بعد میں جنرل رحیم کے نام سے مشہور جنرل بنا تھا. تو جب یہ رات کو پھر یہ انہوں نے ہندوؤں کا بیس پہنا، وہ پگڑی تلک لگایا، وہ لنگوٹیاں کسی، تو پھر ایک دریا ہے وہ کچا توی کہتے ہیں، آ کے جہلم کے پاس جہاں گجرات اور ادھر، تو یہ پیدل چل پڑے. پتہ نہیں تھا کہ ہم سیدھے راستے جا رہے ہیں، پر انہوں نے وہ دریا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ چلتے رہے. تو یہ پھر کوئی صبح دوسرے دن کے آ کے تو وہ وہاں دریا کے اوپر چڑھے، تو کچھ جانی پچھانی جگہ ان کو ملی. تو انہوں نے بھی وہ سارا جلتا، سارا دھوئیں نکلتے ہوئے بتاتے ہیں بہت تباہی کی، بہت تباہی ہوئی. تو یہ تھوڑے سے 2 دن اور ادھر اگر رہتے یا رک جاتے تو یہ نہ ہوتے، کیونکہ بہت زبردست قسم گولہ باری اور وہ. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہی رات کو نکلنا ہے. تو پھر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ہندوؤں کا بیس باندھ کے، تو ان کی طرح ہی لباس پہن کے تلک شلک تو ٹوپی، تو یہ وہاں سے نکلے. تو اس طرح یہ وہاں پڑھ رہے تھے. تو پھر میرے ہسبینڈ نے آرمی جوائن کی، کیم، تو پھر ان کی ٹریننگ ISSB کوہاٹ، پھر ادھر سے PMA، پھر اعظم. تو آرمی لگتی تو بہت سہانی ہے، پر آرمی بہت سخت اور بہت سختی. ایک باری بندے نوں نا تندور یا پاٹھی چوں کڈ کے ہر تتی ٹھنڈی ہوا. جیسے اب ہم ٹریول کر رہے تھے بچوں کے ساتھ، یہ اسپیشل ٹرین پوری یونٹ لا رہے تھے، تو بچے بیمار ہو گئے ٹرین میں، گرمی CB آ کے کھڑی ہوگی ٹرین. تو میں کسی کو بھیجا کہ صاحب کو بلاؤ، بچوں کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس طرح کھڑی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس وقت میں بیگم صاحب کو بولو میں بالکل اپنے ٹروپس کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ ٹرین میں ہی رہے، اپنے ڈبے میں بھی رہے، اور کہیں اور کچھ مانگنے کی کوشش یا کوئی ڈاکٹر واکٹر کچھ نہیں. میں نے کہا ان کو بخار ہے، تیز بخار ہے. انہوں نے بہت حد دی، تو وہ ایک سلیب مجھے بھیج دی برف کی کہ اپنے کمرے میں. اس کو وہ دوسری ٹرینیں تھیں جیسے مال گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں ایسے ڈبے سے، ایسے آج کل کی سوفسٹیکیٹڈ ٹرینیں تو نہیں تھی اس وقت. تو مجھے بڑا غصہ چڑھا اپنے یہ پہ کہ دیکھیں اپنے بچوں کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں. پھر کہ بہت دیر کے بعد آئے تو کہتے تھے شٹ اپ، اس طرح کہا انہوں نے مجھے، اور کہنے کہ یو نو آئی ایم ود مائی ٹروپس، آئی ڈونٹ کیئر فار دا چلڈرن اینڈ ناٹ فار یو. مجھے اس طرح ہی بولے. میں نے کہا میں کوئی تو آپ کا وہ سپاہی تھوڑا ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، ذرا آرام سے بولے کہ گھڑی گھڑی تم میسج بھیج رہی ہو، میں کیا کر سکتا ہوں. ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں گیا، کچھ نہیں کیا. تو آپ ان کو برف کے وہ تولیے ٹھنڈے کر کے بدن پہ رکھیں، ٹھیک ہو جائیں گے. ٹرین ابھی آگے لائن نہیں فارغ، تو ٹرین نہیں چل سکتی، ٹرین نے ادھر ہی رکنا ہے. تو CB میں بڑی سخت گرمی تھی، بہت گرمی. آئی تھنک وہ میری اور میرے ہسبینڈ کی پہلی فائٹ تھی شادی کے بعد، کہ میری بات نہیں سن رہے. تو وہ کہہ رہے میں ٹروپس کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز اور نہیں،
ہمیں ٹروپس کی فکر ہونی چاہیے. ذیشان کے ماموں ہیں, میرا بھائی ہے. یہ اس کی بک ہے کیپٹن ظفر اقبال شہید 6 پنجاب ریجمنٹ کے. یہ پہلے شہید کشمیر سیکٹر باکسر جگہ وہاں پہ. اس کتاب میں باقاعدہ نقشے وغیرہ دیے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے محاذ پہ گئے, گولہ بارود لے کے, اپنی پلٹن لے کے گئے, اٹیک کیا. سبانی جگہ ہے ایک وہاں پہ, تو کافی اور بھی زخمی ہوئے. تو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ رات کا تو وہ ایک سپاہی کا پاؤں پھسلا پتھر سے, تو جو انڈین تھی انہوں نے اوپر جو ہے وہ پکٹ لگائی تھی پہاڑی کے اوپر. ان کو کچھ شک ہوا کہ کوئی چیز ہے, انہوں نے روشنی کا گولا پھینکا تو دیکھا کہ وہ گھرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. ادھر ان سے بھی فائرنگ انہوں نے بھی شروع کی, مگر وہ جو بس لگا ایک حوالدار کو کہ کیا, تو وہ گر گیا. تو میرے بھائی نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور ریئر میں پیچھے لے جاؤ جہاں کیمپ ہے. وہ 2 بندے اٹھا رہے تھے کہ کیا, تو انہوں نے کہا سر ذرا بھارا ہے, اٹھایا نہیں جا رہا. تو میرے بھائی نے ایسے ہو کے مدد ہی دینے کی کوشش کی. جو ساتھ تھا بندہ اس نے یہ اسی طرح بتایا کہ انہوں نے ذرا ایسے سہارا دیا کہ اٹھ جائے, وہ اس کے کندھے پہ رکھنے لگے. پیچھے سے بسٹ آیا ہے, تو وہ پھر صاحب کو بسٹ میرے بھائی کو لگا, وہ وہیں گر گئے. اور گرنے کے ساتھ اپنے وہ جو ہوتے ہیں, ان کو آرڈر ہوتا ہے جب آپ اس طرح ہو جائے تو دین یو ہیو ٹو اپنے یہ کندھے کے نمبر پلیٹس وغیرہ یہ اتار کے پھینک دو. کہنے وہ اب پھینک رہے تھے کیونکہ وہ ہو تو زیادہ سختی پھر کرتے ہیں وہ لوگ. تو کہہ رہے اس وقت صاحب دھڑک رہے تھے. پھر صاحب نے کہا پیچھے ریئر میں جاؤ, کیونکہ انہوں نے بہت زبردست قسم کا گولہ بارود شروع کر دی. اس میں میرے بھائی شہید ہوئے, مگر ان کی بعد میں کوئی لاش یا ان کا ذکر یا کچھ, یا ان کی کوئی ایسی. ہماری اتنی گورنمنٹس آئی ہیں اور اتنے CNC آئے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے آپس میں سمجھوتا, کچھ لاشیں یا کچھ ڈیڈ باڈیز, یا کوئی اگر قید بھی ہو جاتے, آج تک ان کا کوئی ہمیں سراغ تک. میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ان کی یاد میں, تو کوئی سراغ نہیں ملا. وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا کہ میں اب یہ شہید ہو گیا, تو بڑی ایسے نفرت ہو دل میں. ہمیں سب کو ایسے خاندان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ شہید ہوئے, اپنے ملک کے لیے جان دی ہے, انہوں نے بڑی اپنی قیمتی جان دے دی ہے. اور اس کے بعد جو تھا ان کی ڈیتھ کے بعد پتہ نہیں ہمارے خیال میں کتنے, میرے بیٹے فوج میں گئے, پھر میرا خاوند فوج میں, پھر میری بیٹی ایک وہ فوج میں. تو ایسے لگتا تھا کہ جتنے اور ظفر اقبال ہوں ہم یہ اپنی قوم کے لیے نثار کرنے کو تیار ہیں, کہ ہمارا جذبہ بالکل نہیں, نہ میری ماں کا نہ میرے باپ کا, جو افسوس کے لیے آتے ہیں کہتے بس دعا کرو شہید ہو گیا میرا بیٹا, اچھی جگہ چلا گیا. انہوں نے اتنا میرے بھائی کے لیے نہ میری مار ہوئی, ایسے جیسے صبر کا ان کو پھل مل گیا. اور وہ بہت خوش تھی کہ مجھے عزت ملی ہے, میرے بیٹے کی شہید ہونے سے میری وقار اور بلند ہو گیا ہے. اور بہت ان کو لوگوں نے آ کے گھر میں افسوس اور سب کرتے تھے, مگر وہ ظفر نہ مل سکا میری ماں کو. جو میں نے اپنی زندگی, میں اب 86 سال کی ہوں, تو جو میں نے دیکھا ہے یوتھ جو ہے, یوتھ ہماری بہت اچھی ہے, سب کچھ ہے, بہت آگے نکل گئی ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہے ساری. بس
ان میں تھوڑی سی بات یہ ہے رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، کہ اگر ان میں رسپیکٹ اور ریگارڈ ہو تو وہ اور ہمارا بہت اچھا ہے. جیسے بڑے ہیں ان کی عزت کریں، بڑوں کی بات مانیں، بڑوں سے مشورہ لے لیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، کیا خیال ہے. کم از کم بڑے اور کیا مانگتے ہیں، یہی مانگتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کنسلٹ کر لیے. ایک کونے چھٹے تھے، چلو جی اچھا جی ابا جی السلام علیکم، خدا حافظ. دیٹ از ناٹ. آئی ایم ویری مچ اگینسٹ اٹ. They should have more respect and regards.